للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المصدق المصطفیٰ الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر غالب کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ القائم بالحق صلوات الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اپنے رب کی حمد اور اس کی ثنا سے آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا. وہ پروردگار جو زندہ ہے، پائندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، وہ جس کا اختیار ہر چیز پر چھایا ہوا ہے اور کوئی قوت نہیں ہے اور کوئی حرکت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اجازت عطا کرے. اس حی، اس قیوم، اس مالک، اس صاحب اختیار، اس رحمان، اس رحیم کے ذکر کی رات ہے. آج 9 محرم کا دن تمام ہو گیا اور اب جو رات آ رہی ہے یہ حسین کے چاہنے والوں کے لیے وہ رات ہے جب وہ حسین کے نقش قدم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ایکشنز کے ذریعے، ان کی استقامت کے ذریعے، ان کی ڈٹرمنیشن کے ذریعے. تصور میں اصحاب حسین کو لے کر آئیے اور ان کا عزم، ان کی وفا اور ان کے لیے ان کی حق پہ جان نچھاور کر دینے کی ہمت اور طاقت کو دیکھیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی امام وقت کی معرفت دے، ہمیں بھی اپنے امام وقت کی پہچان دے، ہمیں بھی جو ہماری کیپیسٹی ہے اور جو ہمارے حالات ہیں اور جو ہمارے مسائل ہیں سب ایک طرف، لیکن پھر خدا کی تائید ایک طرف. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر قوت، ہر حد تک اسی کی جانب سے. تو اگر وہ ہمارے دل میں آرزو دیکھے گا، اگر وہ ہمارے دل میں تڑپ دیکھے گا، اگر وہ ہمارے دل میں
وہ شعلہ دیکھے گا، وہ حرارت دیکھے گا جو عشق حسین سے آنی چاہیے، تو یقیناً وہ ہمیں کامیاب کرے گا، وہ ہمارے اندر وہ حوصلہ دے گا کہ ہم جس وقت آزمائش کا وقت آئے تو ہم اپنے قدم جما کے کھڑے رہیں۔ عزیزان محترم، ہمارا عنوان صبح عاشور سے لے کر عصر ظہور تک، بہت کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت ہی کم کہہ پائی، اس لیے کہ یہ علم کا سمندر اتنا وسیع ہے، اور حسین کی ذات کی کیا بات ہے۔ حسین کے فضائل تو زبان رسالت سے شروع ہوتے ہیں اور اللہ کے عرش پہ لکھے ہوئے ہیں، تو مجھ جیسے طالب علم کے پاس کہاں اتنی طاقت کہ اپنے مولا کو بیان کر سکے۔ لیکن پھر حوصلہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ حسین کے لشکر میں مجھ جیسے آپ جیسے تھے، حسین کے لشکر میں ایک عاشقوں کا ہجوم تھا۔ ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، ہے شب عاشور سے ریلیونٹ، لیکن ابھی آ گیا ذہن میں، اور یہ واقعہ مجھے اس لیے بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے کہ اس میں ایک بالکل عام سی عورت، ایک بہت ہی عام سی عورت ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گی میرے جیسی آپ جیسی، ظاہر ہے ہم تو بالکل ہی خاک کے ذرے ہیں، لیکن بہرحال وہ اتنی خوش نصیب تھی کہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئی، اپنے شوہر کے ساتھ آئی، اور اس کے شوہر کا نام تھا علی بن مظاہر، یعنی کہ یہ حضرت حبیب ابن مظاہر کے بھائی تھے۔ تو یہ چھپتے چھپاتے کوفہ سے نکلے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ شب عاشور جب تجدید عہد ہو رہا تھا، ابھی ہم پڑھیں گے وہ واقعہ انشاءاللہ، کہ جب امام حسین علیہ السلام نے گردن سے بیعت کا قلاوہ اتار دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ تم سب جاؤ، اور اس کے بعد جو کچھ بھی مردوں نے جس طریقے سے اپنے وعدے کو وفا کرنے کا دوبارہ سے عزم کیا، وہ سارا بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جب ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئیں تو امام نے کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی عورت ہے تو وہ اسے لے جا کے بنی اسد میں چھوڑا، یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، عموماً اس زمانے میں فرق کرتی تھی خواتین اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ، اگر سیف نہیں ہوتا تھا ان کا اس شہر میں رہنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ علی ابن مظاہر کا نکلنا جو تھا اس کے بعد ان کی فیملی سیف نہیں تھی، تو وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر آئے۔ تو امام کا حکم سن کے یہ اٹھ کر گئے اپنی بیوی کے پاس، اور انہوں نے اس کو دیکھا۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ میں نے امام کے خیمے سے بہت جوشیلی آوازیں سنی ہیں، لیکن میں سمجھ نہیں سکی کہ کیا بات ہوئی ہے، مجھے بتاؤ امام سے کیا باتیں ہوئی۔ تو انہوں نے تھوڑا بہت بریفلی بتایا کہ امام نے ہمیں اس طرح سے آزاد کیا ہے، لیکن ہم اب اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے رکے ہیں، اور کل جنگ ہوگی اور شہادت یقینی ہے۔ وہ اطمینان سے ساری باتیں سنتی رہی۔ پھر انہوں نے کہا تم تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا تیار کس چیز کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بنی اسد میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس لیے امام نے کہا جس کی بھی عورتیں ہیں کل جان تو بچے گی نہیں، تو لو اب میں تمہیں حفاظت سے چھوڑ آؤں۔ اب آپ دیکھیے وہ عام سی عورت تھی، خوف کی حالت میں اپنے شہر سے نکلی تھی، سامنے اس کا میاں ختم ہونے والا تھا، لیکن جو امام سے محبت ہے نا، یہ انسان کو کس بلندی پہ پہنچا دے۔ یہ نہیں کہا کہ میں جاؤں گی یا میں نہیں جاؤں گی، کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ امام نے اپنی عورتوں کے لیے کیا کہا۔ اس نے کہا امام نے کہا کہ میری عورتیں اسیر ہوں گی۔ اس نے کہا قید ہوں گی؟ ہاں قید ہوں گی، امام یہی کہہ رہے۔ تو اس نے کہا کہ امام کی عورتیں بنی اسد کی طرف نہیں جا رہی، امام نہیں بھیج رہے ان کو؟ نہیں امام نہیں بھیج رہے۔ اس نے کہا وائے ہو تم پر، شہزادیاں اسیر ہو اور تم میری حفاظت کے لیے مجھے وہاں چھوڑ کر آؤ۔ اٹھی اور اس نے اپنے سر کو چوبے خیمہ سے مارا، یعنی سر کو زور سے مارا، جو بھی چوب تھی، ڈنڈا تھا، ٹریلر تھا، اتنی زور سے مارا کہ خون بہنے لگا۔ اور اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، جہاں میری شہزادیاں جائیں گی میں ان کی کنیزی میں جاؤں گی۔ امام سے جا کے اجازت لو اس بات کی
کہ میں ان کی کنیزی میں ٹھہر سکوں. یہ نصرت امام ایک عام سی سادہ عورت جس کو نہ لکھنا پڑھنا آتا تھا، نہ جس کے پاس کوئی ہنر تھا، نہ جس کے پاس کوئی ڈیولپ سی وی تھا، لیکن کون سی دولت تھی؟ معرفت امام وقت تھی. اس کو پتا تھا جدھر امام کھڑے ہیں حق وہیں پر ہے. اس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی. میں جس بات سے سب سے زیادہ آپ کو وارن کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، جو ان کتابوں سے سمجھ میں آ رہی ہے، ظاہر اس میں میری کوئی ریسرچ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ معصومین نے دہرائی ہے وہ انہوں نے کنفیوژن کو ریفر کیا کہ آخر زمانے میں ہمارے چاہنے والے کنفیوز رہنے لگیں گے. کنفیوز کیسے رہنے لگیں گے؟ میں آپ کو اقبال کا ایک شعر سناؤں گا، بہت سنا ہوا ہے آپ نے، بہت سنا ہوا ہے، لیکن یہ بالکل ڈکلیئر کر دیتا ہے سچویشن کو. اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش، آپ لوگوں کو تو یاد ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہر تماشائے لبے بام. ابھی لبے بام چھت کے کنارے پر عقل ابھی تک کھڑی ہوئی ہے. عشق کود گیا. تو اس عورت کے پاس جو زوجہ علی ابن مظاہر تھی، عشق تھا امام کا، عقل نہیں تھی. آپ کی عقل بری بات ہے؟ عقل کو امام علی کی ڈیفینیشن میں سمجھیں. امام علی سے جب کسی نے کہا، بہت مشہور، یہ بھی بہت ہی مشہور بات ہے جو آپ نے سنی ہے، امام علی کو کسی نے مشورہ دیا. ہم سنتے ہیں نا امام زمانے کو لوگ مشورہ دیں گے، تو امام علی کو بھی لوگ مشورہ دیں گے. آپ سوچئے لوگوں کی عقل. اچھا مشورہ کون دیتا ہے؟ قریب رہنے والا دیتا ہے. تو یہ پورے کربلا کے لیسن میں آپ کو ایک اور لیسن کیا مل رہا ہے کہ امام کو مشورے سے مت نوازیں، اپنی عقل اپنے پاس رکھیں. کم از کم امام کو اس وقت تک نہ کہیں جب تک وہ پوچھے نہیں. امام علی کو کسی نے مشورہ دیا، آپ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں، آپ بہت زیادہ جسٹس کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہے. مولا آپ وہ کیوں نہیں کرتے جو معاویہ کرتا ہے؟ معاویہ کیا کر رہا تھا؟ جس کو خوش کرنا چاہتا تھا اس کو زیادہ انعام دیتے تھے، جس سے ذرا سا بھی خطرہ ہوتا تھا کہ یہ میری بات نہیں مانے گا، اس کا جو حق ہوتا تھا وہ بھی روک لیتا. تو اب امام کو کیا دیا جا رہا ہے مشورہ؟ معاویہ جیسا چلے. علی وہ ہیں کہ جنہوں نے شیخین کی سنت پہ چلنا گوارا نہیں کیا، نہ کہ دشمن ازلی کی. امام نے کہا کہ اور جملہ کیا کہا گیا؟ جملہ کہا گیا کہ وہ بہت عقل مند ہے. دیکھیے وہ کس طرح سے لوگوں کو لے کر چل رہا ہے. امام نے کہا تم اسے عقل کہتے ہو؟ یہ عقل نہیں ہے، یہ چالاکی ہے. یعنی کسی کا بھی حق مارنا، کسی کو حق سے زیادہ دینا امام کے نزدیک چالاکی. امام نے کہا یہ چالاکی ہے. عقل تو وہ دانائی ہے جو جنت کے راستوں پر لے جائے. اب چاہے وہ عقل روکھی سوکھی ہو، چاہے وہ سختی ہو، لیکن اگر وہ جنت تک لے کے جا رہی ہے تو امام کی نظر میں عقل ہے. درود پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج حیدری یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں عقل کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن یاد رکھیے جو عقل جنت تک لے کر جائے گی وہ ہے عقل. اور اس عقل میں معرفت کیسے آئے گی؟ جب عشق اہل بیت آئے گی. عشق اہل بیت کے بغیر کلیئرٹی نہیں آئے گی، یہ بات بالکل طے ہے. اب یہ جو موضوع ہے جس کو میں نے کہا کہ میں شاید 10% بھی نہیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکی ہوں، اور آج جب میں اپنی فائنل جس کو کوشش کر رہی تھی کہ میں اس کو ڈرافٹ کروں اور میں اس موضوع کو مکمل کروں، تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کے لیے ایک اشعار اور چاہیے. سب پریشان ہو گئے کہ چہرے دیکھیں، سب سے زیادہ تو سمینہ کا چہرہ اترا ہوا ہے.
اشرا نہیں چاہیے اس کے لیے پورے 2.25 مہینے آپ کو اپنا دھیان لگانا پڑے گا ہر مجلس میں، ہر میسج کی طرف، جہاں سے آپ کو امام زمانہ کے بارے میں کچھ پتہ چلے آپ اس کو اس ٹاپک میں پلگ ان کر لیجئے، اور آپ اپنے پاس ایک فہرست بنانا شروع کیجئے کہ میں عصر ظہور میں ہوں، میں صبح عاشور سن رہی ہوں، صبح عاشور سے لے کے میں عصر عاشور تک کے مسائل سن چکی ہوں. انشاءاللہ کل مسائل مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد تو پھر آگے کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس ایز اے میٹر آف فیکٹ میٹر آ چکا ہے. اور کتنے سالوں سے سن رہی ہیں مجلس، عمر گزر گئی، رائٹ؟ جب الفاظ کا شعور نہیں ہوتا تب سے مجلس میں آتے ہیں. دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے، کبھی آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ جو بچے چین سے بیٹھتے نہیں وہ مجلس میں کیسے بیٹھ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو آوازیں ہیں جن کے دماغ میں اسٹور ہو رہی. اور یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہی ہوں، آج سے 100-150 سال پہلے ماریا مونٹیسوری کہہ چکی ہے کہ بچے کا دماغ اسپنج کی طرح ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے. تو یہ فرش پہ بیٹھنا، یہ عزاداری کرنا، یہ آداب عزاداری، یہ گریا، یہ سب ان کے دماغوں میں اسٹور ہو رہا ہے. اور اسی کو آپ نے فردر میننگ فل کرنا ہے، مائنڈ فلی. اور آپ کو امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آپ کے ذہن میں صرف ایک مقصد ہے، آپ نے دیکھا 2 پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں. کیوں؟ میں بہت سنجیدگی سے بات کر رہی ہوں. کل ہم نے قبر کی بات کی تھی نا، فشار قبر کی. اب وہ پتہ ہے فشار قبر کس چیز پر ہوگا؟ قطع رحمی. اوکے یس، قطع رحمی پر ہوگا، اور کئی چیزوں کو ہوگا. آبویسلی میں بیچ میں موضوع توڑ کے نہیں لا رہی ہوں، مجھے اپنی بات یاد ہے کہاں پہ میں رکی تھی عقیدے پر، یہ بات مکمل کر دی. فشار قبر ہوگا سب سے پہلی چیز، پانی ضائع کرنا. پانی ہٹا دیتے ہیں، اتنا نہیں اسپیسیفک کرتے حدیث کو. حدیث یہ ہے کہ قطع رحمی فشار قبر ہوگا سب سے پہلے ناپاکی پر. اگر طہارت واجب ہو گئی ہے اس کے بعد ناپاکی، اگر نجس ہو گئے اس کے بعد ناپاکی. نجاست پہ اختیار رکھتے ہیں دور کریں نہ دور کریں. سب سے زیادہ جو فشار قبر ہے وہ ناپاکی کا. دوسرا فشار قبر کا ریزن ہے وسائل کو ضائع کرنا. پانی کی آدھی بوتل پی چھوڑ کر چلے گئے، کیا ہوگا؟ لوگ کیا کریں گے؟ اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے. تو پانی ضائع ہو گیا نا. ٹیپ کھول لیا، وضو کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے. برتن دھو رہے ہیں، پورا کھول لیا. دیکھیں لمیٹڈ اماؤنٹ ہے پانی کا، ڈرنکنگ واٹر لمیٹڈ ہے، ریزروائر جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. اس کو جتنا ہم بے دردی سے استعمال کریں گے اتنا لوگوں کے پاس اسکیرسٹی ہوگی. صرف جا کے ایڈس میں دیکھ لیجیے کتنی دنیا کی آبادی کا پورشن پینے کے صاف پانی سے محروم ہے. چیزیں ہم ضائع کرتے ہیں کیسے؟ کبھی مسجد کے اندر، کبھی افطاری میں. اوہ مائی گڈنس، اپنی پلیٹیں دیکھا کیجیے، لگتا ہے 3 دن کا کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اچھا ظالم لے کے بھی نہیں جاتے، اس کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھیے کھانا ضائع ہو رہا ہے. آپ ہر چیز امام حسین سے سیکھتی ہیں. امام حسین اتنے محتاط رہتے تھے. ایک بار اپنے خادم کے ساتھ بیتھ روم میں گئے،
آپ کو پتہ ہے پبلک ٹوائلٹس ہوتے تھے, باتھ روم میں جیسے ہی داخل ہوئے آپ کو وہیں پر ایک روٹی کا ٹکڑا نظر آیا, گرا ہوگا کسی کے کپڑوں سے گر کر, سارے لوگ ساتھ لے کے چلتے تھے, آپ نے دیکھا, اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کے اپنے غلام کو دے دیا, خود باتھ روم میں چلے گئے, واپس آئے. اب واپس آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کھائیں, غلام بیچارہ ڈر گیا, جواب نہیں دیا. امام نے پوچھا تسلی سے, کہاں ہے وہ ٹکڑا؟ اس نے کہا مولا میں سمجھا آپ اس کو پوچھیں گے نہیں تو میں نے اس کو جھاڑ کر کھا لیا. امام نے کہا اچھا تم نے کھا لیا, میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں. اس کو آزاد کر دیا. اب ظاہر ساتھ میں فرینڈس بھی ہوتے تھے صاحب, تو کسی نے کہا کہ آپ نے ایک ٹکڑا روٹی کا روکھا باتھ روم کے فلور پہ پڑا ہوا, اس نے کھایا, آپ نے اس کو آزاد کر دیا. امام نے کہا اگر وہ نہ کھاتا تو میں کھاتا, اس لیے کہ جو روٹی کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کرے. اب سوچئے کیا سوچ رہی ہیں آپ کہ ہم اب کھانا نہیں ضائع کریں گے, ہم کھانے کو احتیاط سے استعمال کریں گے, ہم پانی کو, بجلی کو, واٹ ایور دا ریسورسز آر, اور اگر وہ بچ جائیں گے تو ہم انہیں اپنے ساتھ لے کے اپنے گھر جائیں گے. کوئی شرم نہیں ہے کہ اگر آپ نے بچی ہوئی روٹی کپڑے میں لپیٹ لی اور آپ نے اپنے بیگ میں ڈال دی, بعض اٹھا کے نہ لے جائیے گا, لیکن ذمہ داری کے ساتھ. میں نے ایک بچے کی شکایت سنی تھی, اس نے کہا تھا میں نہیں جاؤں گا مسجد میں افطار کرنے, یہاں کی بات نہیں ہے کہیں اور کی بات ہے. میں تو کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہنا ایک تو ہم بچے جیسے ہی نکالنے لگتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں بیٹا ہٹو پیچھے ہٹو, ہمیں لینے دو, بڑوں کو لینے دو. رمضان کی بات کر رہے ہیں, اور کہنا جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم بالکل ڈشز خالی ہوتی ہیں, ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں کھانے کو. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ایکسٹرا بھر چکے ہوتے ہیں اپنی پلیٹوں سے. تو خدارا حسین کی شان سے جیے. حسین کی شان کیا تھی؟ اپنے لیے پانی نہیں روکا تھا, دشمن کو پلا دیا تھا اس لیے کہ وہ پیاسا تھا. عزیزوں چیزوں کی احتیاط کیجیے, اس لیے کہ ان کا حساب قبر میں جانے پہ جاتے ہی ہو جائے گا. حساب کتاب تو اللہ وہاں کرے گا, لیکن وسائل کا ضائع کرنا, ریسورسز کو ویسٹ کرنا, یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے عذاب قبر کا. درود پڑھیں محمد علیہ. ہم واپس آ رہے ہیں اپنی کی منزل پر. ہمارا موضوع ہے صبح عاشور سے عصر ظہور, رائٹ. صبح عاشور کیا ہوا تھا آج صبح سنیں گے نا آپ اذان علی اکبر کی. پورے 5 مہینے کے اسٹے میں امام حسین نے ایک بار علی اکبر سے اذان نہیں دلوائی ہے. 5 مہینے مکہ میں رہے ہیں, یہ پھر 1 مہینہ پورا ایڈیشنل سمجھ لیجیے آپ, کہیں پر بھی اذان نہیں دلائی. امام کے پاس ایک آفیشیل ہائرڈ مؤذن تھے جن کا نام تھا حجاج بن مسروق. ان کی آپ کو بہت روایتیں ملیں گی, امام کے جانثاروں میں سے تھے, اذان وہی دیا کرتے تھے. صبح عاشور امام نے روک دیا. امام نے کہا علی اکبر تم اذان دو. کیوں علی اکبر سے اذان دلوائی تھی؟ ابھی آپ نے مسائل میں سن لیا کہ علی اکبر جب چلے تو امام حسین نے کہا تھا یا بار الہ اب اس کو بھیج رہا ہوں. کیسے امام نے کہا تھا؟ امام نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑی تھی اور الٹے ہاتھ کو بلند کیا تھا آسمان کی طرف. اللہ گواہ رہنا اب اس کو بھیج رہا ہوں تیری بارگاہ میں جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں, اخلاق میں اور اپیئرنس یعنی کہ خلق میں بالکل تیرے رسول جیسا ہے. گفتار آ گئی نا, لہجہ آ گیا. امام نے لہجہ نبوی میں آذان دلوا کر, وہ سامنے سارے کلمہ گو کھڑے تھے, ان کو بتایا تھا یہ میرا بیٹا نہیں ہے, یہ رسول کی نیابت کر رہا ہے, یہ رسول کی شکل ہے, رسول کی صورت ہے, رسول کا لہجہ ہے. تم کیا اس کو ٹھکرا کے طاغوت کے پاس کھڑے ہوگے؟ تم کیا اس آواز کو سننے سے انکار کر کے یزید کی بیعت میں جاؤ گے؟ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ بھی ہم شکل رسول خدا ہوں گے.
ویسا ہی قد ہوگا، ویسا ہی لہجہ ہوگا. اس کو کھول لیجیے، آپ لوگوں کو گرمی لگ رہی ہوگی، اپنے لیے کھول لیں، میری طرف مت کیجیے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق ابراہیم نے کر کے دکھایا تھا. مجھے اور آپ کو ایک عشق کرنا ہے، امام زمانہ سے عشق کرنا ہے، امام حسین سے عشق کرنا ہے، رسول خدا سے عشق کرنا ہے. میری طرف نہ کریں، ہاں بس صحیح ہے. امام حسین کیسے تھے؟ میں اس بار 2 امام بارگاہوں میں روز جا رہی تھی اور میں ایک چیز نوٹ کر رہی تھی. کیا نوٹ کر رہی تھی یہ نہیں بتاتی، لیکن آپ کو بتاتی ہوں امام حسین کیسے ہیں، اس لیے کہ آج کی رات آپ امام حسین کے ساتھ بسر کریں. امام کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آپ کی بھی آنکھیں کھلی رہی. امام بھی اللہ کو یاد کر رہے تھے، آپ بھی یاد کریں. امام بھی تسبیح پڑھ رہے تھے پروردگار عالم کی، آپ بھی تسبیح پروردگار کریں. امام تلاوت کر رہے تھے، آج کی شب ہم بھی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. کوشش کیا ہوگی کہ امام کے قافلے میں شامل ہو جائیں. امام کیسے تھے؟ صبح کی نماز پڑھ کر آئے، گھر میں داخل ہو رہے تھے، باہر دروازے کے باہر کیاریاں تھیں جس میں پھول لگے ہوئے تھے. ایک کنیز باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ پھول توڑ کے گلدستہ بنا رہی تھی. اب گھر کا گلدستہ کیسا بنتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے، کیوٹ سا، فریش ہوتا ہے. وہ گلدستہ بنا کے مڑی، اس نے دیکھا امام سامنے سے آیا. وہ امام کی بارگاہ میں آگے بڑھی اور اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد اس نے وہ گلدستہ بڑھا دیا. امام نے نہ صرف اس کو زیادہ وارملی جواب دیا بلکہ اس سے گلدستہ قبول کر دیا. اور گلدستہ قبول کر کے کیا کہا؟ آپ لوگوں نے بہت سنا یہ قصہ. کہا جا تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. میں نے آپ کو 2 قصے بتائے نا امام حسین کے، دونوں میں چیز کامن کیا ہے؟ آزادی. کس کو؟ غلاموں کو، کنیزوں کو. کہا جا تجھے راہ خدا میں آزاد کر. کسی دوست نے آگے بڑھ کے کہا، صحابی نے آگے بڑھ کر کہا مولا آپ نے ایک سلام کا، ایک چھوٹے سے سلام کا کچھ بہت بڑا ریٹرن نہیں دیا. امام نے قرآن کی آیت پڑھی. اس آیت میں کیا تھا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو. امام نے کہا میری نظر میں اس کی جہنم سے آزادی سے بہتر کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. درود پڑھیے. میری نظر میں اس کی آزادی سے بڑھ کر کوئی بہتر چیز ہے نہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ بہتر جواب دو. عزیزوں، ایک پھول تازہ نظر آتا ہے ہمیں دربار امام میں، اگر اس کنیز کو مل سکتی ہے اجازت تو خالی منتظم ہی کیوں پھول رکھیں. معذرت کے ساتھ میں خود نہیں لائی ہوں اس لیے میں کہہ نہیں سکتی، لیکن اگر ہم جیسی خطا کار کنیزیں صرف زیارت کے لیے آتی ہیں. یاد رکھیے آپ یہاں کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ زیارت کرنے کھڑی ہوتی ہیں نا. تو زیارت کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ دیکھنا، سلام کرنا امام کو، اور سلام کے ساتھ ان کو دیکھنا. تو اگر ہم امام کو دیکھ نہیں رہے ہیں تو پھر ہم زیارت نہیں کر رہے. جب آپ یہاں کھڑی ہو تو اپنی آنکھوں سے حسین کو دیکھنے کی کوشش کریں. جب آپ حسین کو دیکھیں گی، ایک پھول پیش کریں گی، کیا حسین مجھے اور آپ کو آزاد نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. عزیزان محترم، یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ ایکٹس کر رہی ہیں نا، یہ یا حسین دیکھ رہے ہیں یا مہدی دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس کا ریٹرن انسٹنٹلی دے رہے ہیں. درود پڑھے محمد. امام حسین کو راضی کرنا سب سے آسان ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کون ہے؟ حسین کریم. بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں. بہت بڑے بڑے جرائم کو فقط ایک توبہ میں معاف کرتے ہیں.
آج کی رات توبہ کرنی ہے حسین کے وسیلے سے اللہ کی دربار میں. آج کی رات کیوں مولا نے مہلت دی تھی؟ میں بارہا آپ کی خدمت میں یہ تھیوری پیش کر چکی ہوں کہ اگر اس وقت جو تیر چلے تھے، عمر ابن سعد نے جو تیر پھینکا تھا اور کہا تھا گواہ رہنا کہ میں نے پہلا تیر چلایا ہے، تو امام حسین کو جنگ کر لینی چاہیے. اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے، عشق پر عقل کو دیکھتی ہے، عقل یہ کہتی ہے ابھی ٹھنڈا پہر ہے، ابھی دھوپ کی تیزی نہیں ہے، ابھی پیاس کو محض 16 پہر گزرے ہیں، یعنی کہ 2 دن گزرے ہیں. کل تو 3 دن ہو جائیں گے نا. کل تو دھوپ بہت تیز ہوگی، کل تو گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی. ابھی جو گرے گا زخمی ہو کے تو اس کے بدن میں کم از کم ریت گھسے گی لیکن جلائے گی نہیں. کل جو ریت گھسے گی وہ تپتی بھی ہوگی. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اگر آپ عقل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہی ہیں تو ہر چیز آسان ہے اس وقت. لیکن حسین کیا کہہ رہے؟ اے بھائی عباس، جا کر ایک شب کی مہلت لے لیجئے. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے حسین نماز کو، استغفار کو، دعا کو اور قرآن کی تلاوت کو بہت عزیز رکھتا ہے. میں اپنے ہاتھ جوڑ کے مولا کی بارگاہ میں کہوں مولا آپ تو روز 1000 رکعت پڑھتے ہیں. ہر روز ہر امام 1000 رکعت نافلہ پڑھتا تھا، واجب الگ. تو آپ جب 1000 روز پڑھتے آئے ہیں تو آپ ایک شب میں کتنی پڑھ لیں گے؟ آپ پر تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. آپ تو شفاعت کروائیں گے ہماری. ہم شیعوں کو کیا زوم ہوتا ہے؟ جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ معصوم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک شب اور استغفار کر لوں. یہی معاملہ قرآن کا، یہی معاملہ دعا کا ہے. تو امام حسین کو قرآن ختم نہیں کرنا تھا. امام کے تو ایک ساتھ ہی ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے، تو امام کے لیے کیا بڑی بات تھی. امام تو اپنے پاؤں میں رکاب ڈالتے تھے امام کے بابا، اور جب دوسری پاؤں ادھر جاتا تھا تو قرآن ختم ہو جاتا تھا. تو امام کے لیے کیا بڑی بات ہے قرآن پڑھنا. لیکن یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے حسین نے کہ آج کی شب بیداری ہے معرفت کے ساتھ. آج کی شب بیداری ہے، چاہے مختصر سا استغفار ہو لیکن اپنے گناہوں کو لٹرلی دیکھ کر، اس پہ شرمندہ ہو کر، اس کو نہ کرنے کا عزم کر کے. آج کی شب مہلت کی رات ہے. کس کو مہلت دی تھی؟ ان لوگوں کو مہلت دی تھی جو پنجتن کا احترام تو کرتے ہیں لیکن ان کی تلواریں طاغوت کے ساتھ ہیں. جیسا کہ حر کے ساتھ کتنے لوگ واپس آئے تھے؟ اب بتائیے، آپ لوگوں کو تو پکا رٹ گیا نا. حر کے ساتھ کتنے لوگ آئے تھے؟ زور سے. ہاں 4. اوکے گڈ، 4 آئے تھے. 4 میں اور کتنے ایڈ کرنے؟ 34 اور ایڈ کرنے، ٹوٹل 38. حر کے پیچھے آئے تھے انکلوڈنگ حر 39. ٹوٹل فگر کتنا ہے شہیدوں کا جو ساتھ تھے امام کے فرینڈ سے؟ 72 نہیں ہے بلکہ 135 ہے. رائٹ، 135 میں 50 صبح فجر کے بعد شہید ہو گئے تھے. بلکہ مسائل میں آپ سنیں گی صبح کے بعد ایک ساتھ 4000 تیر چلے تھے اور امام کی فوج پریپیئرڈ نہیں تھی. نماز پڑھ کر صفیں ہٹ رہی تھیں. تاریخ کہتی ہے 50 اسی وقت شہید ہو گئے اور امام کے سمیت امام کی لشکر کا کوئی ایک فرد، کوئی ایک سواری نہیں بچی تھی جو زخمی نہ ہوئی ہو. اس کے بعد جتنی جنگ میں سب نے حصہ لیا نا، سب زخمی حالت میں تھے. تو کیا امام کس کو مہلت دے رہے تھے؟ امام حر کو مہلت دے رہے تھے. ان 38 لوگوں کو مہلت دے رہے تھے جو حر کے ساتھ آئے تھے. امام آج مجھ کو اور آپ کو مہلت دے رہے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہاں کھڑا ہونا ہے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہم ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے نا پھر ہم ان کی آواز سنیں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے. یاد رکھیے امام مہدی کسی کا انتظار نہیں کریں گے. ان کے 313 تو ڈیفینیٹ ہے. ان کے نام بھی لکھے ہوئے کتابوں میں، جیسے اصحاب کربلا کے لکھے ہوئے تھے نا، نام اور ولدیت سب کی پروفائل بنی ہوئی تھی. ایسے ہی امام مہدی کے ساتھ جو کہ 313 ہیں ان سب کی پروفائلز تیار ہیں.
بہت کچھ تو پرانے زمانے کے ہیں، بہت تھوڑے آج کے ہیں. مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے ان 10,000 میں شامل ہونے کی جو 10,000 ان کی آواز سن کر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے. اور اس کی تیاری کے لیے امام حسین کو بہت ہی دھیان سے ان کے ایک ایک ایکشن کو دیکھنا ہے، تاکہ جب وہ دوبارہ کربلا، فائنل کربلا ہو. کربلا کے 3 راؤنڈ ہیں. ایک کربلا جس میں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کس طرح سے سٹینڈ لینا ہے، جو علی کی تھی کربلا. آپ اکثر سنتی ہیں نا، حسین اندر سقیفہ کشت شد. حسین کو سقیفہ میں قتل کر دیا گیا. کیسے قتل کیا گیا تھا؟ سقیفہ ایگزیکٹلی آفٹر رسول، جو ایک مجلس ہوئی تھی جس میں خلافت خود ڈیسائیڈ کر لی گئی تھی، وہاں سے لے کے امام کے قیام تک، امام حسین کے قیام تک، یہ جو پورا 60 ایئرس کا 50 ایئرس کا ٹائم ہے، 11 ہجری میں تو شہادت ہوئی رسول کی، اس میں ہر وہ کام ہوا ہے جو کربلا میں دوپہر میں ہوا. کیا سیدہ کا گھر نہیں جلا؟ کیا سیدہ کے گھر میں عام لوگ آ نہیں گئے؟ میں اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کر سکتی. کیا سیدہ کی کوکھ پر حملہ نہیں ہوا؟ کیا تھا؟ آل محمد کی جینوسائیڈ کی ابتدا تھی نا. کیا امام علی کو رسن نہیں باندھی گئی؟ کیا امام علی کو سڑکوں پر نہیں کھینچا گیا؟ کیا جناب سیدہ پہ اس طرح سے حملہ نہیں کیا گیا کہ ان کی چادر گر گئی ان کے سر سے؟ بہرحال ان کے سر پر مکنا تھا، چادر تو گری تھی. کیا سیدہ کو تماچا نہیں مارا تھا؟ مارا تھا، اور ایسا مارا تھا کہ خود مارنے والا لکھتا ہے کہ اس کی انگلی پھنس گئی تھی جناب سیدہ کے بندے میں، اور جب اس کا ہاتھ آگے بڑھا ہے، اب میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتی، تو سیدہ کا بندہ اس کے ساتھ نکل گیا تھا. تو سکینہ کا بندہ تو بعد میں چھڑا ہے، پہلے تو سیدہ کا بندہ. تو کربلا تو ہوئی ہے نا، فرسٹ راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ 10 محرم 61 ہجری. جب عصر آئی ہے تو امام نے جا کر ایک آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث من مغیث. امام نے 3 دفعہ استغاثہ وہاں کھڑے ہو کر کہا تھا. ویسے تو امام نے آگے 7 استغاثے، پورے 10 استغاثے امام نے بلند کیے، آخری جو 7 استغاثے تھے وہ خنجر تلے بلند کیے. 3 استغاثے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر شہادت اصغر سے پہلے بلند کیے تھے. حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ حل من مغیث من مغیثنا. آپ ناصرن پہ ہوتی ہیں نا، مغیث کے مطلب پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ ہے کوئی ہماری فریاد پہ پہنچنے والا. اس کے بعد امام نے اس سے زیادہ سخت جملہ کہا تھا. امام نے کہا تھا، ہے کوئی جو رسول کی ناموس کو بچا لے، رسول کی ناموس کو پناہ دے دے. اس سے زیادہ کوئی سخت جملہ ہو سکتا ہے؟ رسول کی عزت کو، رسول کی عورتوں کو پناہ دے دو. میں تو جا رہا ہوں سفر شہادت پہ، انہیں کون دیکھے گا؟ اور یہ وہ وقت ہے کہ جنات آ گئے، فرشتے آ گئے، انبیاء آ گئے، لیکن حسین نے کسی کی مدد کو بھی نہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے امام سے پوچھوں، امام آپ نے پکارا بھی تو عصر کے وقت پکارا. اگر آپ صبح عاشور پکارتے تو آپ کے جانثار، آپ کی اولادیں، آپ کے بھائی سب لبیک کہتے نا. آپ سب کے جانے کے بعد کیوں بلا رہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ان میں سے کوئی آنے والا نہیں ہے. پھر آپ نے بلایا، اب آپ کے سامنے یہ ساری مخلوق آ گئی، انسان کے علاوہ سب تھے، تو آپ ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ جعفر کو بھی واپس لوٹا رہے ہیں، آپ جبرائیل کو بھی واپس لوٹا رہے ہیں، آپ انبیاء کی طرف بھی نظر نہیں اٹھا رہے. تو آپ نے بلایا کس کو؟ امام جواب دیجیے، مہدی تک آنے والے
ہر انسان دوست کے کانشیس کو پکارا ہے. میں نے مہدی تک آنے والے ہر حق پرست کو پکارا ہے. اور جس نے اپنے باپ کے صلبوں میں میری صدا پہ لبیک کہا ہے وہی میرے ساتھ ہوگا, وہی مجھ پر روئے گا, وہی میرا ماتم کرے گا, وہی میرے فرزند مہدی کے سامنے دوبارہ سے رجعت کر کے پلٹ کر آئے گا. میں نے آپ سے کہا نا یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, آپ کو بھی بہت سارے ٹاپکس پہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے. آپ کو سب سے پہلے تو اس ٹاپک پہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ یہ کلیش آف سویلائزیشن کیسے ہو رہا ہے, یہ کس طریقے سے ہمارے کلچر کے اوپر حملہ کر کے ہمیں اپنے رنگ میں ڈھالا جا رہا ہے. اگر آپ امام مہدی تک پہنچنا چاہتی ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز, آپ کو رجعت کے سبجیکٹ کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا ہے. آپ جائیے ذاکروں سے کہیے کہ وہ ان ٹاپکس پہ کریں. آپ کہیے ہم سننا چاہتے ہیں. آپ کہیے ہمیں سرکار کی اس حدیث کو سننا ہے جو انہوں نے حجت الوداع سے پہلے پورے گھنٹے کھڑے ہو کر مہدی کی آمد کے بارے میں کی تھی. اس میں میرا اور آپ کے زمانے کا حال بتایا گیا. آپ ان سے کہیے کہ ہمیں امام مہدی کی نشانیاں بتائیے کہ جب وہ آئیں گے تو کیا کیا ہوگا, اور ان کے بعد کون لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے. میں بہت جلدی سے آپ کو ایک چیز بتا دوں, مجھے پتہ ہے میں موضوع کے ساتھ انصاف نہیں کروں گی, لیکن میں آپ کو کچھ شرائط بتانا چاہتی ہوں, کچھ کنڈیشنز. وہ کنڈیشنز جو امام مہدی اپنے ان کے پاس جو لوگ جائیں گے نا ان سے ان شرائط کے اوپر بیعت لیں گے. بیعت ہمیشہ شرائط پہ لی جاتی ہے. میں آپ کے اگلے 10 منٹ میں وہ شرائط بتاؤں گی. 30 شرائط ہے, 30 کنڈیشنز ہیں جو امام رکھیں گے جو بھی ان کے پاس جائے گا بیعت کرنے, چاہے وہ 313 ہو, 313 ہو, چاہے وہ 10,000 ہو. کنڈیشنز کیا ہوں گی سنیے غور سے. یہ جو 10 دن تک ہم نے گفتگو کی ہے نا, شریعت اور نان شریعہ, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آپ ہر وقت یہ پوچھتی ہیں نا ہمیں امام مہدی کے لیے کیا کرنا ہے, کتنی نمازیں پڑھیں, کتنی تسبیحات پڑھیں, یہی پوچھتے ہیں نا, کون سا عمل کریں. یہ آپ کو بتائیے کتاب 30 کنڈیشنز. اور یہ 30 کنڈیشنز آپ سن کے گئیں گی بس یہ, لیکن آپ یہ سوچئے ان کی انٹینسٹی کتنی اسینشیل ہیں یہ کنڈیشنز. اگر ان میں سے ایک کنڈیشن نہیں ہے بیعت نہیں ہوگی. کیا کنڈیشنز ہیں؟ جو عہد کیا ہے اس کو توڑو گے نہیں. صوفیوں نے کیا کیا تھا, عہد کیا تھا, جب پریشر پڑا توڑ دیا تھا نا. امام کہیں گے اب کی بار جو وعدہ کر رہے ہو یا تو کرو نا وعدہ, لیکن کرو گے تو توڑو گے نہیں. آپ یہاں بیٹھ کے کیا کہتی ہیں, الجل یا صاحب الزمان, الجل مت کہیے, اپنے دل کو ٹٹولیے پہلے. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ مولا سے عہد کر کے اب پیچھے نہیں ہٹیں گی تو الجل کے پہلے اپنے دل کو تیار کیجیے. روگردانی نہیں کرو گے. دوسرا, جھوٹ نہیں بولو گے. یہ تو سب سے مشکل کام ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام سے جھوٹ نہیں بولو گے, لوگوں کے ساتھ بول لو گے. جو یہ کہتے پوری زندگی سے جھوٹ نکالنا پڑے گا اور یہ نکل جائے گا. اگر کسی کام کو اللہ کہتا ہے تو جب آپ کوشش کرتی ہیں تو پھر اللہ 10 قدم آگے بڑھ کے سہارا بھی دیتا ہے. کوشش تو کریں. جھوٹ نہیں بولو گے, چوری نہیں کرو گے, بدکاری نہیں کرو گے. بدکاری کیا چیز ہوتی ہے؟ شرم حیا کو چھوڑ کے کوئی کام کرنا. یہ بدکاری چھوڑنا الگ ہے. پہلے تو بدکاری سے بچنا ہے. یہ آج کا جو معاشرہ ہے, یہ آج کی جو موویز ہیں, یہ آج کی جو لینگویج ہے. خیر آپ تو معصوم لڑکیاں ہیں, لیکن میں تو سنتی ہوں کہ یہ جتنے بھی بیچارے تو نہیں ہیں, کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لڑکے ہیں وہ جب تک ایف کا ورڈ نہ یوز کریں تو ان کو لگتا ہے بات مردانگی سے ہوئی نہیں. ابھی کوئی کہہ رہا تھا, مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ گالی دینا تو مردوں کا شیوا ہے.
माय गुडनेस, कब से शेवा हो गया, हत्ता कि हमारी मजलिसें तक नहीं महफूज रहती बसा औकात, जब तक कुछ किया ना जाए किसी की वालदा के साथ और बहन के साथ, हमारे शियाओं की दलील नहीं मुकम्मल होती। आई एम वेरी सॉरी, उम्मीद है ये मजलिस की आवाज़ बाहर नहीं जा रही होगी, लेकिन हमने क्या हुसैनी कल्चर को कर लिया। बदकारी ना पब्लिक में, ना मजमे में, ना तन्हाई में, ना अकेले में, ना इंटरनेट पे, ना फ़ोन पर, ना गुफ्तगू में, ना सोच में। अगर इमाम तक जाना है, नहीं जाना तो कोई मसला नहीं है, फिर तो मसाइल फिर बाद में शुरू होंगे जब इमाम छोड़ देंगे। किसी को बगैर हक के कत्ल नहीं करो। अब उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम आ गया, बुरे काम नहीं करोगे। तो मैं कहूँ मौला हम तो काम कर लेते, सोचते बाद में कि अच्छा किया था या बुरा, क्योंकि पीयर प्रेशर बहुत होता है हम पर। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी अक्ल पहले इस्तेमाल करेंगे, काम बाद में करेंगे, ताकि अंजाम नजर आ जाए कि इसका अंजाम क्या है। बिला वजह किसी को अजियत नहीं होगी, सोना चांदी ज़ख़ीरा नहीं करोगे, गेहूँ और जौ ज़ख़ीरा नहीं करोगे, यानी कोई भी चीज़ जो है जो पब्लिक के लिए यूज़फुल है हम उसको स्टोर नहीं करेंगे। यतीम का माल नहीं खाओगे। अब एक अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए नहीं है, ख़वातीन के लिए, वो मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ, जो हमारे लिए मैं उनको 2 दफ़ा पढ़ूँ ताकि दिमाग में उतर जाए। झूठी गवाही नहीं दोगे, इसको मैं 2 दफ़ा कह रही हूँ। क्या करते हैं हम, ये मेरी बहन है तो मैं इसके लिए झूठ बोल लेती हूँ, ये मेरी दोस्त है तो मैं इसके लिए झूठी गवाही देती हूँ। करते हैं ना ये। अक़रबा परवरी मत कीजिए। अगर चीज़ गलत है तो कुरान क्या कहते हैं, कुरान कहता है अगर कोई चीज़ असल के ख़िलाफ़ है तो चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, बहन भाई हो, मत करो। किसी मस्जिद को ख़राब नहीं करोगे। ये तो बहुत मुश्किल काम है। नहीं, जब हम यहाँ से उठ के जाते हैं, देखा कीजिए कितने टिश्यू पड़े हुए होते हैं। आपने कभी देखा है, मतलब मैं देखती हूँ, हो सकता है आपने ना देखा, कि जब हम खाना खा चुकते हैं किसी भी बात पे, मतलब मस्जिद में खा लिया या अफ्तार में खा लिया, तो हम कैसे उठते हैं, प्रिंसेस की तरह उठेंगे और चले जाएंगे बाहर। क्यों? वॉलंटियर आएगी ना उठाने। मैकडॉनल्ड में करके देखें, मस्जिद ख़राब है, जगह ख़राब है, क्यों? इसलिए कि साफ़ करना वॉलंटियर का काम है, हमारा काम है मज़ीद गंदा करना। तो अगर इमाम के हाथ में बैठक करनी है तो क्या करना होगा, सेल्फ सर्विस देनी होगी, कहीं पे भी कूड़ा नहीं फेंकना होगा, हर जगह को। और वो तो किस्सा मैं आपके पास 5 दफ़ा बता चुकी हूँ यहाँ पर। अब तो रट गया ना आपको कि वो जो एक वॉलंटियर था मस्जिद को, जिसके दोस्त से इमाम ने मुलाकात की, इमाम ज़माना ने, और इमाम ज़माने ने कहा तुम अपने फला दोस्त को मेरा सलाम पहुँचा दो। तो जिसने सुना वो बड़ा हैरान हुआ कि उसको क्यों सलाम कर रहे, तड़प तो मैं रहा था मौला से मिलने के लिए। इमाम ने उसकी दिल की बात सुन ली। इमाम क्या कहते हैं, इमाम कहते हैं उसको कहना कि जब वो मस्जिद की पुश्त पे कूड़ा डाल रहा था रात के अंधेरे में, हम उसके बराबर खड़े रहे। तो इमाम क्या चाहेंगे कि हम हर जगह को साफ रखें, किसी मुसलमान को बुरा भला नहीं कहोगे। ओ माय गॉड, मौला ये हटा दे यहाँ से, इस पे तो बहुत मुश्किल काम है ना। किसी मजदूर को बिला वजह लानत नहीं करोगे। कमज़ोर पर रोब झाड़ना बहुत आसान होता है। अच्छा, अब ये वाली बात तो हमारे लिए खैर बिल्कुल नहीं है। शराब नहीं पियोगे, सूदी कारोबार नहीं करोगे, नाहक खून नहीं बहाओगे। पनाह गुज़ीन को जो शेल्टर लेने आया है उसको धोखा नहीं दोगे। किसी काफिर को और मुनाफिक को उसके कुफ्र और नफाक पर छोड़ोगे नहीं। यानी यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। जो दीन है उसके बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए ताकि आप उसकी बात को बता सकें। मोटा कपड़ा पहनोगे, मुझे लग रहा है इमाम औरतों से तो बैठ ले ही नहीं रहे।
موٹا کپڑا ہمارے پاس، تو میں نے کل کیا آپ سے کہا تھا یا وہاں کہا تھا کہ ہم لباس نہیں ریپیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ایک دفعہ جوڑا پہن لیا ہے وہاں پہ کہا ہم دوبارہ نہیں پہن سکتے. اگر میں آج کے میلاد میں 24 کو پہن کر آئی ہوں 18 کو، تو میں 24 کو وہی غرارہ نہیں پہن کے آ سکتی ہے نا. تو موٹا کپڑا کیسے پہن کر آؤں گی؟ موٹا کپڑا کیوں امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی لگژریز ہے نا، ان کی محبت کو دل سے نکالنا. پہننا برا نہیں ہے، لیکن کس وقت؟ آرام کے دنوں میں نعمت کا اظہار. لیکن جب ہم عادت جنگ میں ہیں تو پھر ہمیں ویسا ہی لباس، یعنی اپنے اوپر سختی کرنی پڑے گی، دنیا سے ڈیٹیچ ہونا ہوگا. اس کے بعد امام کہتے ہیں مٹی کو تکیہ بناؤ گے، اور اگلا مٹی پر رخسار رکھو گے. یعنی جو لوگ امام کے لیے جہاد پہ نکلے ہیں، پھر انہیں ہر طرح کی لگژری سے ہٹنا ہوگا. جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنا سی وی امام کو نہیں دینا ہے کہ مولا میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، بلکہ جو امام کہیں گے جھاڑو دو، تو جھاڑو دینا شروع کر دیں گے. ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ مولا اگر آپ مجھے پی آر میں بھیج دیں تو میں بہت اچھی ہوں. جو امام نے کہہ دیا وہ کرنا ہے. اس کے بعد خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرنا، یعنی جدوجہد کرنی ہے. گالی نہیں دو گے، یہ اگین مشکل آ گئی. گالی دیے بغیر تو آپ لوگ کوئی مجھے جا کے گھر کوٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس سے زیادہ مشکل چیز، گندگی کو ناپسند کرو گے. ہم صفائی صرف اپنے گھر میں رکھتے ہیں، رائٹ؟ گندگی کو ناپسند کرو گے ایٹ اینی کاسٹ، اینی ویئر. معروف کا حکم دو گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے. 40-30 شرائطیں مکمل. امام اس پر بیعت لے رہے ہیں. امام یہ نہیں پوچھ رہے کتنی نافلہ پڑھ رہے ہو، کتنی تسبیح پڑھ رہے ہو. یاد رکھیے یہ نافلہ، یہ تسبیح، یہ ذکر سب کرنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو انرچ کرنا ہے، اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے، اپنے کو اللہ سے قریب رکھنا ہے. لیکن جب پبلک سروس میں آ رہے ہیں تو یہ 30 کنڈیشنز ہیں جو امام ایکسپیکٹ کریں گے. اور امام ان ریٹرن کہہ رہے ہیں، بس میں نے اپنی مجلس ختم کر دی. امام کہتے ہیں کہ پھر میں 7 باتیں تمہارے ساتھ کروں گا. تم مجھے یہ 30 باتیں دو، میں 7 باتیں تمہارے ساتھ کروں گا. 7 کیا؟ میں اپنے لیے کوئی دربان نہیں رکھوں گا، کوئی گیٹ کیپر نہیں ہوگا. امام کے گھر کا نام کیا ہے؟ پہلے دن بتایا تھا نا، دوسرے دن آپ لوگوں نے مجھے بیت الحمد. دن کے لیے درود پڑھیں. بیت الحمد کہاں ہوگا؟ کون کون عراق کی زیارتیں کر کے آئے؟ کون کون کوفے کی زیارت کر کے آئے؟ کون کون کوفے میں کون سی مسجد؟ وہاں پہ ہوگا بیت الحمد. امام کہتے ہیں جب تم میرے پاس آؤ گے کوئی گیٹ کیپر نہیں ہوگا. جب آؤ گے مجھ سے مل لو گے، درمیان میں کوئی دربان نہیں ہوگا. جو تم پہنو گے وہی میں پہنوں گا، جو تمہاری سواری ہوگی وہی میری سواری ہوگی. تو امام کے لیے الگ سے بلٹ پروف نہیں ہوگی. جیسے عام لوگ ہوں گے امام ویسے ہی رہ رہے ہوں گے. تمہارے تھوڑے سے عمل پر بھی میں راضی ہو جاؤں گا. کتنی بڑی بات ہے نا کہ اگر یہ 30 کنڈیشنز آپ نے پوری کر دی تو جو وہ واجب آپ کر رہی ہیں اس پر امام آپ سے راضی ہو گئے. سر سے بوجھ نہیں اترا ایک بہت بڑا سا، میں کیا کروں کہ امام کے قریب پہنچوں. یہی ایک پریشانی رہتی ہے. آپ کو پتہ چل گیا آج کیا کرنا ہے. یہ 30 باتیں کریں گی، امام آپ کے واجبات سے راضی ہو جائیں گے. پھر امام کہتے ہیں تمہارے مختصر سے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا، زمین کو عدل سے بھر دوں گا جس طرح ظلم سے بھری ہوئی ہے. یعنی اب پھر امام کا کام ہے. جب سارے لوگ اچھے نیک بن گئے تو امام کی پرابلم تو کم ہو گئی نا. خدا کی عبادت کا حق ادا کروں گا اور انشاءاللہ میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، تم اپنے وعدے کو پورا کرو. جب امام کا یہ خطاب سنا جائے گا تو سارے امام کے ساتھی ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ ہم نے جو آپ سے عہد کیا ہم سے کیا. کتاب ہے مہدی علیہ السلام اور علماء اہل سنت.
یہ اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں سے احادیث نکال کے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں اس کے اندر۔ تو امام نے وعدہ لیا ہے، وعدہ لے رہے، ایک وعدہ آج حسین بھی لے رہے، حسین آزاد کر شب عاشور سب امام کے خیمے میں جمع ہے۔ روایت کیا، آج پوری روایت پڑھتی ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی روایت ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں شب عاشور بہت بے چین تھی، بہت میرا دل دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے کل کیا ہوگا، اس لیے کہ ایک دفعہ سن چکی تھی نا جس وقت وہ تیر آ کے لگا تھا امام کے پیروں پر، جو میں نے بھی روایت پڑھی تھی کہ امام نے پھر بھیجا تھا حضرت عباس کو مہلت لینے کے لیے، وہاں سے مہلت نہیں ملی تھی۔ آپ ان دشمنان دین کو دیکھیے، نہ عمر ابن سعد نے مہلت دی، نہ اس کے ساتھیوں نے، نہ شمر نے، سب نے کہا مہلت نہیں ملے گی، حضرت عباس سے کہا مہلت نہیں ملے گی۔ اس پہ ان کا ہی ایک ساتھی تھا عمرو بن حجاج، جو کہ پانی میں پہرا دے رہا تھا، اس نے پکار کے کہا کہ اگر چین اور ہند کے لوگ ہم سے، یعنی کہ کافر اور مشرک ہم سے مانتے مہلت ایک شب کی ہم دے دیتے، یہ نواسہ رسول ہے، وہ کوئی سختی نرمی نہیں کر رہا تھا، پانی نہیں آنے دیا تھا۔ حضرت عباس کے ساتھ کیا کیا اس نے، لیکن مہلت کے لیے اس نے فورس کیا، اس نے کہا مہلت دو، خیر مہلت دے دی گئی ایک شب کی۔ بی بی زینب کہتی ہے میں اس کے بعد بہت فکر مند تھی، تو میں اندھیرے میں نکلی اور میں نے جا کر عباس کے خیمے میں نے کچھ آوازیں سنی، تو میں گئی تو میں نے دیکھا کہ عباس اور میرے خاندان کے تمام مرد بیٹھے ہوئے گھیرا باندھ کے عباس کے پاس، اور عباس دو زانو ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کوئی شیر حملے کے وقت بیٹھتا ہے، اور عباس کہہ رہے ہیں اے میرے بھائیوں، اے میرے چچا کی اولادوں، کل کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ اور سب کے سب کہتے ہیں یہ ہماری تلواریں ہیں، آپ حکم دیں، جب تک آپ کا حکم نہ ہوگا یہ تلواریں اندر نہیں جائیں گی، فرزند زہرا کے پسینے کے قطرے پہ اپنا لہو گرائیں گے۔ حضرت عباس بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کو دعا دیتے ہیں۔ بی بی زینب آگے بڑھ جاتی ہیں، حبیب ابن مظاہر کے خیمے کے پاس جاتی ہیں، اس میں آواز آ رہی ہوتی ہے، اندر سے آواز سنتی ہیں، آواز کیا کہہ رہی تھی؟ حبیب ابن مظاہر کہہ رہے ہوتے ہیں اے غلامو، اچھا ایک سینٹینس اور تھا جو میں بھول گئی۔ حضرت عباس کہتے ہیں، اس بات سننے کے بعد فرماتے ہیں یاد رکھو کہ یہ جو رسول کے بیٹے کے دوست ہمارے ساتھ ہیں انصار، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ پہلے چلے جائیں، اس لیے کہ مصیبت ہم پر آئی ہے، حسین ہم میں سے ہیں، لہٰذا پہلے ہم اپنے آپ کو قربان کریں گے، یہ بیچارے بے وطن اپنی فیملیز کو چھوڑ کر آئیں، جب ہم ختم ہو جائیں گے تو شاید ان کو جانے کی اجازت مل جائے۔ یہ تھے اہل بیت کے کردار، پہلے اپنی جان قربان کریں۔ اب یہ یہاں پر آتے ہیں، یہاں حبیب ابن مظاہر کیا کہہ رہے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر کہہ رہے ہیں کہ کل ایسا نہ ہو کہ کسی فرزند رسول کے جسم پر زخم کا نشان آئے، اے رسول کے غلاموں کل پہلے تم نے آگے بڑھا، اور پھر وہ بھی عہد وفا کو نبھا رہے ہیں۔ درود پڑھیے گا۔ جب جناب زینب کہتی ہیں کہ میں نے یہ سن کر مڑی تو میں نے دیکھا پیچھے حسین کھڑے ہیں، جیسے ہی میں نے حسین کو دیکھا، اب ظاہر ہے رات کو اکیلے نکلی ہوئی تھی نا، تو بیوی کو بھی اندازہ تھا، تو کہتی ہے میں بھائی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ حسین میرے قریب آئے، حسین نے میرے ماتھے کو چوما اور کہا میری بہن زینب، جب سے مدینہ چھوڑا ہے میں نے تمہیں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، تم مسکرا کیسے رہی؟ تو بی بی زینب ظاہر ہے وہ بھائی کا دل رکھنے کے لیے مسکرا رہی تھی، اپنی پریشانی نہیں ظاہر کرنا چاہتی تھی، تو کہتی ہیں اے بھائی میں نے یہ گفتگو سنی ہے، میں نے یہ گفتگو سنی تو میرا دل بہت خوش ہو گیا بھائی کہ تم اکیلے نہیں۔ امام حسین نے کہا تم دیکھنا چاہتی ہو اپنی آنکھوں سے، جاؤ میرے خیمے کے پیچھے کھڑی ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد امام اپنے مسجد پر جا کر بیٹھے اور امام نے بلند آواز سے کہا میرے ماں جائیں، میرے بھائیوں بھتیجوں کہاں ہو تم؟ ایک بار سب کے سب حضرت عباس کے خیمے سے نکلے، امام حسین کے سامنے آئے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ پھر امام نے کہا حبیب، اور پھر سب کے نام لیے، سارے ساتھ کے سارے اصحاب آ گئے۔ امام نے غلام کو حکم دیا چراغ بند کر دو، چراغ بند کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ مشہور خطبہ ہے کہ میں نے یہ چراغ گل کر دیا ہے، اندھیرا ہے، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے مجھے چھوڑ کر۔
اور میں اندھیرے میں کسی کو دیکھوں گا بھی نہیں, تم سب آزاد ہو. میں نے بیت کا قلاوہ اتار دیا. یہ جو آپ شب 7 محرم اور 8 محرم کو قلاوے پہنتی ہیں نا, جب پہنا کرے نا تو نیت کیا کرے کہ مولا آپ کی بیعت کا قلاوہ اپنے گلے میں ڈال رہی ہوں, اور یہ روز عاشور اتار کے آپ کے تعزیے میں ڈالوں گی, اس علامت کے طور پہ کہ جب آپ کا فرزند ظہور کرے گا میں اس کی غلامی میں جاؤں گی, میں اس کی کنیزی میں جاؤں گی. اطاعت کا اوتھ لینا ہوتا ہے. بہرحال جناب زینب کہتی ہیں کہ میرے باجائے نے جب یہ کہا تو سب سے پہلے عباس کھڑے ہوئے, اور عباس نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں میرے بھائی, اگر آپ نے یہ بات دوبارہ کہی تو یہ میری تلوار ہے اور یہ میری گردن ہے, میں اپنے ہاتھ سے اپنی گردن اتار دوں گا, اپنے سے جدا نہ کیجیے. اس کے بعد پھر علی اکبر کھڑے ہوئے, پھر عقیل کے فرزند, ایک ایک کر کے ہر ایک گھرانے سے ایک شخص کھڑا ہوا, اور سب نے امام سے تجدید وفا کیا. پھر امام کے ساتھی کھڑے ہوئے. امام کے ساتھیوں میں سب سے پہلے جو کھڑے ہوئے مسلم بن اوسجہ, انہوں نے کہا کہ اے حسین ہمیں اپنے سے الگ نہ کیجیے, اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا اور اس کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا, پھر مجھے جلایا جائے گا, پھر میری خاک ہوا میں بکھرا دی جائے گی, ایسا ایک نہیں 10 بار ہو تو بھی مولا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا. جب یہ کہہ دیا اس کے بعد زہیر ابن قین کھڑے ہوئے. زہیر ابن قین کون تھے؟ جو ابھی ابھی مولا کو جوائن کیا, چند دن ہوئے ہیں, لیکن محبت اور عشق اتنا بڑھ چکا تھا کہ زہیر نے کہا مولا مجھے اگر 70,000 دفعہ پیدا کیا جائے اور ہر بار ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. جب امام نے یہ ساری باتیں کر لی تو اب اس کے بعد پھر امام نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں, کہاں دیکھو یہ بہشت, اور ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے بتایا دیکھو وہ تمہارا قصر ہے, وہ تمہارا قصر ہے, وہ تمہارا محل. اس کے بعد سب اپنے کمروں میں اپنے خیموں میں واپس آ گئے. اس کے بعد عزیزوں امام پشت خیمہ سے نکلے. بیوی تو اپنے حجرے میں چلی گئی, اپنے خیمے میں چلی گئی, تو امام خاموشی سے نکلے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, اور میدان جنگ میں چلے گئے. ایک ساتھی تھے امام کے, ان کا نام تھا نافع بن ہلال. انہوں نے امام کو جاتے ہوئے دیکھ لیا, وہ پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے گئے. انہوں نے دیکھا امام ایک جگہ گئے, اونچی سی جگہ تھی, امام وہاں پر چڑھے. پھر امام نے اس جگہ کا جائزہ لیا, پھر امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اتر آئے وہاں. پھر کچھ دور اور گئے, جھکے مٹی اٹھا کے سونگی, آگے گئے پھر مٹی اٹھا کے سونگی. پھر ایک اور جگہ پر گئے, بہت ہی بلند ٹیلا تھا, پھر وہاں سے اترے. ہلال پیچھے پیچھے چل رہے. آخر میں دیکھا امام بالکل نشیب میں چلے گئے, ڈیپتھ میں چلے گئے, اتنے ڈیپتھ میں چلے گئے کہ امام کا قد ہی نظر نہیں آ رہا تھا. اب امام جب وہاں گئے تو مٹی سونگی نہیں سونگی ہلال نہیں دیکھ سکتے تھے, لیکن باتیں کرنے لگے کسی سے. صرف ایک آواز آ رہی تھی امام کی, دوسری آواز نہیں آ رہی تھی کس سے بات کر. اتنے میں ہلال کو کھانسی, ابن ہلال کو کھانسی آ گئی. نافع کو جب کھانسی آئی تو امام رک گئے. امام نے کہا کون؟ انہوں نے کہا مولا میں آپ کا غلام نافع بن ہلال. کہا تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ کہا مولا آپ اکیلے نکل آئے تھے نا نہتے, تو میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا, کوئی حملہ نہ کرتے. امام باہر آ گئے اور امام اس سے بات کرنے لگے. جب اس سے بات کرنے لگے اس نے کہا مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں رات کو اکیلے؟ کہا میں وہ مقامات دیکھ رہا ہوں جہاں میرے جگر کے ٹکڑے گریں گے. وہ جو پہلی جگہ تھی وہاں علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے گا. جو میں آگے بڑھا تھا اور میں نے مٹی سونگھی تھی وہاں عباس کا پہلا بازو کٹ کے گرے گا. اس کے آگے جب میں اتنے قدم چلا تھا وہاں دوسرا بازو کٹ کے گرے. اور وہ جو بلند تیجے پہ میں چکا تھا وہاں اصغر میرے ہاتھوں پہ دم توڑے گا. اور جو نیچے اترا تھا نا یہاں میں ذبح کیا جاؤں گا. نافع نے دستے ادب جوڑے اور کہا مولا آپ کسی سے بات کر رہے تھے, آواز نہیں سنائی دی, کس سے بات کر رہے؟ کہا مجھ سے پہلے میری ماں وہاں تھی
اور وہ اس میدان سے کنکر چن رہی تھی تاکہ کل جب میں وہاں سے بھاگ کیا جاؤں میں اپنی ماں کو تسلی دے رہا تھا کہ میری ماں کہاں تک میرے پیچھے پیچھے چلو گی، ماں کچھ آرام کرو قبر میں جا کے۔ عزیزوں یہ شب کیسی حسین نے گزاری ہے، آئیے چلیے ہم اس شہید کا ذکر کر کے اپنی مجلس تمام کر دیں، جس کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا، جو شاید قد کاٹ میں سب سے چھوٹا ہے لیکن اس کی شہادت سب سے بڑی ہے۔ اس کی شہادت اتنی اہم ہے کہ جب یہ امکان تھا کہ وہ سغرا کی گود میں رہ جائے گا، کسی کی گود میں اصغر نہیں آ رہے تھے، 10 دن کے 8 دن کے تھے نا اصغر، بہن سغرا کی گود سے نہیں آ رہے تھے، ماں کی گود میں نہیں آئے، پھوپھی کی گود میں نہیں آئے، تو آخر میں حسین نے بچے کے کان میں کچھ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اور بچہ ہمت کے باپ کی گود میں آ گیا تھا۔ اصغر سے کہا تھا تم تو مہرے شہادت محضر نامہ ہو، وہ جو ساری لسٹ بنی ہوئی ہے شہداء کی، اس پہ تمہارے نام کی مہر آخر میں نہ لگے گی تو شہادت مکمل نہ ہوگی۔ علی اصغر تمہیں تو جانا پڑے گا وہ بچہ کس قدر معرفت امام رکھتا تھا۔ جب امام نے بلند کیا استغاثہ حل من ناصر ینصرنا، وہ بچہ جا بلغ، وہ بچہ اس کا دم نکل چکا تھا آلموسٹ، اس لیے کہ 3 دن کی پیاس تھی، ماں کے دودھ خشک ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو میں آج شب کی روایت بتاؤں، سکینہ کہتی ہے کہ ہم خیمہ جا رہے تھے، کبھی عباس چچا کے پاس، کبھی بابا کے پاس، کبھی پھوپھی زینب کے پاس، اس لیے کہ ان 3 لوگوں کے پاس ہمیں پانی مل جاتا تھا۔ شب عاشور جب سارے بچے میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے اے سردار کی بیٹی ہمیں پانی پلا دو، میں ان کو لے کے پھوپھی کے خیمے میں گئی۔ پھوپھی کے خیمے میں ہم لوگ کوزے لے کے داخل ہوئے، لیکن پھوپھی کو عجیب انداز میں دیکھا۔ پھوپھی کبھی اٹھتی تھی، کبھی بیٹھتی تھی، کبھی کھڑی ہوتی تھی، کبھی بیٹھ جاتی تھی، اور انہوں نے میرے بھائی اصغر کو اس کی شانوں سے پکڑا ہوا تھا اور اس کے سوکھے ہونٹ اپنی آنکھوں پہ رکھ کے کہتی تھی یا اللہ آنسوؤں کی اتنی سی نمی دے دے کہ یہ بچہ زندہ رہ جائے۔ لیکن سکینہ کہتی ہے میری پھوپھی کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اب سوچیے عصر عاشور پہ اس بچے کے کتنی زیادہ پیاس بڑھ چکی ہوگی، لیکن ادھر سنا استغاثہ، ادھر اپنے آپ کو گرا لیا جھولے سے، اور جب جھولے سے گرا لیا بچہ رویا۔ ماں نے پلٹ کر دیکھا۔ عزیزوں شہادت علی اصغر کیسے پڑھوں آپ کے ساتھ؟ شہادت تو وہاں پڑھی جاتی ہے نا جہاں سپاہی میدان میں گیا ہو، اس نے جنگ کی ہو، اس نے مبارز طلبی کی ہو، اس نے کسی کو قتل کیا ہو اور قتل ہو گیا ہو۔ یہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، امام اس کو اپنی ابا میں چھپا کر لے گئے تھے کہ تیز دھوپ میں بچہ کملا جائے گا۔ لوگ کہنے لگے حسین قرآن لے آئے صلح کرنے کے لیے، لیکن جب دامن ہٹا تو پتہ چلا قرآن حسین کا سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ امام نے اس کو پکڑ کے بلند کیا، کہا صاحب اولاد ہو تو دیکھو 3 دن سے یہ بچہ پیاسا ہے، میں اگر تمہاری نظروں میں گناہگار ہوں تو اس کا کیا قصور ہے؟ کہو تو زمین پہ لٹا دوں اسے، ایک قطرہ پلا دو میری شہادت سے پہلے۔ اس کے بعد امام جانتے تھے معرفت علی اصغر کیا کہتے ہیں، حجت خدا کے بیٹے ہو حجت تمام کرو۔ گویا کہتے ہو تم تلوار تو نکال نہیں سکو گے، اپنی پیاس کی گواہی خود دو۔ عزیزوں علی اصغر نے خشک زبان نکالی، ہونٹوں پہ پھیری، وہاں جتنا فوج کا مجمع تھا سب منہ پھیر کے رونے لگا، سب کے سب منہ پھیر کے رو رہے تھے اور لعنت بھیج رہے تھے عمر ابن سعد پر، ایک گھونٹ پانی اس کو دے دے۔ عزیزوں آپ کو پتا ہے نا، میں کل بھی بیان کر چکی ہوں کہ یہ بدبخت ہرملہ
یہ بہت زیادہ اس کے نخرے تھے، اس لیے کہ اس کا اندازہ خطا نہیں ہوتا تھا. اس کا تیر اس کو باقاعدہ ایک چھتری کے نیچے بٹھایا ہوا تھا، خاص موقع پہ اسے بلایا جاتا تھا. پہلی بار عباس کی مشق چھیڑنے کے لیے یہ آیا تھا. اب عمر ابن سعد نے کہا اقطعوا الکلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے. یہ باہر آیا، کہتے ہیں میں نے فوج کی حالت دیکھی، فوج منہ پلٹ کے رو رہی تھی، پھیر کے رو رہی تھی. میں اتنی گھبراہٹ میں تھا کہ میں نے جب تیر کھینچ کے اپنے چلے میں باندھا تو میرا ہاتھ کھنچتا چلا گیا. میں نے ایک نظر ڈالی تو دیکھا یہ تیر انسانوں والا نہیں، یہ تو تیز گھوڑے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے لیے تھا. میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں تیر بدلتا. آپ کو پتہ ہے وہ تیر کتنا لمبا تھا؟ اس کی جو مقتل میں تاریخ لکھی ہے 3 ہاتھ. ایک ہاتھ 3 فٹ کا ہوتا ہے، 3 ہاتھ 9 فٹ. اصغر کا قد دیکھو. اس تیر کی 3 نوکیں تھی سہشوبہ. ارے وہ ننھا سا بچہ، خدا تمہاری گود سلامت رکھے، خدا تمہارے بچوں کو معرفت امام وقت دے. ارے اس بچے پہ جب تیر چلا، حسین جھکے ہوئے بچے کی مسکراہٹ دیکھ رہے تھے. صبح سے میدان جنگ میں تھے، بچے کو نہیں دیکھا تھا. اس کی مسکراہٹ نے دل کھینچا. ایک بار حسین کے کان میں ہوا کے کٹنے کی سنسناتی ہوئی آواز آئی. اتنی مہلت نہیں تھی کہ حسین رخ پھیر لیتے. حسین نے بچے کو سینے سے چپکا لیا. وہ تیر 3 نوکوں کا آیا. ایک نوک کلائی دوڑتی ہوئی پشت گردن سے آگے نکل گئی. عزیز و تاریخ کہتی ہے زمین لرزی، آسمان لرزا. یہ قتل صادق صالح سے کم نہ تھا. اب آپ خود تصور کریں، حسین کا ہاتھ ہے، بچہ منقلب ہوا ہے، تیر سرشوبہ کھینچنا ہے دوسرے ہاتھ سے. عزیزو کیسے حسین نے وہ تیر کھینچا ہوگا، کیسے بچہ تڑپا ہوگا، کیسے خون ابلا ہوگا. مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے اتنا پتا ہے کہ خون اتنا خشک ہو چکا تھا کہ فقط ایک مٹھی میں آ گیا. حسین نے خون زمین پہ پھینکنا چاہا. ایک بار آواز آئی مجھ پہ خون ناحق کا قطرہ نہ گرے. آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، آسمان نے کہا میری طرف نہ آئے ورنہ کبھی بارش نہ برسے گی. حسین ایک ہاتھ میں بچے کا لاشا پکڑے، ایک ہاتھ میں چلو میں خون ہے. کیا کریں، انکار آسمان تو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں. ایک بار باپ نے وہ چلو اپنے چہرے پہ ملا، کہا اصغر یہی خون لگا کے میں اپنے نانا کے پاس جاؤں گا. عزیزو میں نے شہادت پڑھی، میں نے تدفین نہیں پڑھی. آج شب عاشور ہے نا، رونے کی رات ہے. چلو حسین کے ساتھ کل جب تم عمل عاشورہ کرو گی نا، ایک ایک قدم کو گننا. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ تسلیما لامرہ. حسین نے کب کہا تھا؟ جب وہ اتنا ننھا سا جنازہ حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا. اتنی لاشیں اٹھائی مولا، یہ لاش کیوں نہیں اٹھتی؟ جواب آئے گا ماں در پہ کھڑی ہے، پانی لینے گیا تھا، اس بچے کی لاش کو کیسے دوں گا. عزیزو ایک بار ماں خود ہی آگے بڑھی اور کہتی ہے اے میرے امام. بی بی کے اس وقت کے صرف 2 جملے ہیں، ایک ایک لفظ سننے کے قابل ہے. بی بی کہتی ہے اے میرے امام، گویا شریعت کی بات کر رہی ہوں. کہتی اے میرے امام، اس عمر کے تو جانور کو نہر نہیں کرتے. 6
مہینے کے جانور 6 مہینے کے اونٹ کے گردن کے اوپر نیزہ نہیں مارتے. ارے میرا بچہ تو 6 مہینے کا تھا. یہ کلمہ گویوں نے اس بچے کو اتنے بڑے بھالے سے مار ڈالا. عزیزوں، آنسوؤں کا نذرانہ بارگاہ حسینی میں، آہوں کا نذرانہ میرا باپ کی بارگاہ میں. اے میری شہزادی، ان آنسوؤں کو قبول کر کے ہمیں حسینی بنا دو بی بی. اے بی بی، ہمیں اپنے آقا کے ہمراہ چلنے کی سعادت عطا فرما دو. اللہ لعنت اللہ.